پہلا سوال ہے عابد علی ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی آج آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے وزیر اعظم سردار تنویر کو توہین عدالت پہ نااہلی کی سزا سنا دی۔ کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو اس خبر سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے اور الیکشن کی راہ میں روڑے اٹکانے سے باز نہیں آ جانا چاہیے؟ عابد علی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ عادتیں سروں کے ساتھ جاتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک غیر ملکی ایجنسی نے ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، بتایا کہ کتنے کانٹیننٹس میں ان کے اثاثے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو سوشل میڈیا پہ گند چل رہا ہے، وہ جو سما کے کسی پروگرام میں مریم نواز نے جس طرح کے جواب دیے، جس طرح کی باتیں کی ہے، اور یہ کہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی فلانا، اس کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سبق سیکھ لیں گے تو میرا نہیں خیال۔ جدہ فرار کے بعد کچھ نہیں سیکھا، اب ایون فیلڈ لندن میں فرار کے بعد کچھ نہیں سیکھا، تو آئندہ بھی کچھ نہیں سیکھیں گے۔ اس کی وجہ ہے عادتیں واقعی سروں کے ساتھ جاتی ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو آخری عرض کروں، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ انسان کی افتاد طبع اس کا وہی اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تقدیر کا آپ اندازہ لگا ہے، سیاسی تقدیر کی بات ہے۔ یہ بالکل یہ ایک احمقانہ سی بات ہے، اس پہ درجنوں بیسیوں کیسز ہیں۔ کیا اس کو لاڈلوں کی طرح ریلیف دیا ہے؟ لاڈلوں کو اس طرح حکومت سے نکالا جاتا ہے؟ یہ لاڈلا پن تھا کہ وہ جو اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، ان کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا ہے، اور ان کے کیسز سارے تیزی سے بائنڈ اپ ہو رہے ہیں، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ لاڈلے کون ہیں؟ لاڈلے تو وہ ہیں، تو عمران کا لاڈلا پن، لاڈلوں پہ حملے ہوتے ہیں، انہیں گولیاں لگتی ہیں۔ یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں۔ عمران تو بڑی دلیری سے فیس کر رہا ہے، اور مریم کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آئی ڈونٹ نو۔ یعنی کمال کی ایک ڈھٹائی کہہ لیں، آپ جرت کہہ لیں، یا تقریر لکھ کے دینے والے جو ان کو بہت جاہل ہیں، ان کو خار کراتے ہیں خام خواہ، لوگوں کی نظروں میں گرانے والی بات ہے۔ یعنی وہ بی بی جلسہ عام میں کہہ رہی ہیں کہ فرنٹ سے جو لیڈ کرتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے فلانا، اور وہ جی وہ چوہا ہے اور دبک کے بیٹھا ہے۔ وہ بھائی وہ تو یہاں ہے، یا لاہور ہوتا ہے یا اسلام آباد ہوتا ہے۔ وہ کون ہے جو جدے بھاگ گیا تھا؟ وہ کون ہے جو لندن بیٹھا ہے؟ سگا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود جرت نہیں ہے ملک میں قدم رکھنے کی۔ تو لاڈلے چھوڑیں آپ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ، پوری سٹیٹ کو چکر دے کے، پوری جوڈیشری کو چکر دے کے ایک بندہ نکل جاتا ہے، تو لاڈلا کون ہے؟ آئے گا کبھی ہنسی آئے گی، باقی بیٹی ہے جو مرضی کہتی رہے، لیکن یہ چھنگا منگا امام، وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کا امام، پھر یہ بندہ جس نے کہا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس بات کا امام، کبھی جدے بھاگ گیا، کبھی وہ کدھر کیا کہتے اس کو، لندن بھاگ گیا، مطلب یہ۔ لیکن بہرحال جیسا امام ہے ویسے ہی اس کے پیچھے اس کے کیا کہتے ہیں، بہرحال چھوڑیں، کبھی رونا آئے گا کبھی ہنسی آئے گی، باقی بیٹی ہے جو مرضی کہتی رہے، لیکن یہ چھنگا منگا امام، وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کا امام، پھر یہ بندہ جس نے کہا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس بات کا امام، کبھی جدے بھاگ گیا، کبھی وہ کدھر کیا کہتے اس کو، لندن بھاگ گیا، مطلب یہ۔ لیکن بہرحال جیسا امام ہے ویسے ہی اس کے پیچھے اس کے کیا کہتے ہیں، بہرحال چھوڑیں۔
راول پنڈی سے ہیں جی اظہر صدیق، وہ کہتے ہیں کیس کا فیصلہ حق میں آ جائے تو ٹھیک، خلاف آ جائے تو ادارہ تنقید کی زد میں آ جاتا ہے۔ آپ سیاستدانوں کے اس رویے پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں بہت بری رائے رکھتا ہوں، لیکن ہمارا کیریکٹر ہے کچھ اس طرح کا۔ ہم بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک اور آج تک ہم اکٹھے نہیں ہیں کسی بھی جگہ۔ ہمارے نہ اذانوں کا وقت ایک ہے، نہ عیدین پہ چاند، اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، نماز کی ادائیگی پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس بات پہ اتفاق ہے۔ ہم تو ایک گلی میں ایک نہیں ہیں۔ سو کیسز کے معاملے میں بھی وہی رویہ ہے جو آتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی پارٹلی عدلیہ کا اپنا بھی ایک رول ہے۔ اب کیسی بات ہے، اس ملک کے اہم ترین ایک بلکہ سب سے بڑے پولیٹیشن، بابا قوم محمد علی جناح کے بعد سب سے بڑے پولیٹیشن ذوالفقار علی بھٹو کو بالکل بے گناہ بے قصور معصوم آدمی کو سزائے موت دے دی گئی، اس پہ عمل درآمد بھی ہوا، اور اتنا بڑا کیس ہے، اس کو کوئی بندہ عدالت میں کوٹ نہیں کر سکتا، دھتکار دیا جاتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ پھر وہ جسٹس منیر صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چیف جسٹس سے نظریہ ضرورت یہ ہو۔ سو یہ فیکٹرز بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پورے کا پورا عالم اسلام مجھے بتا دیں، یہ تو خلافت راشدہ کے دوران بدقسمتی ہماری کہ ہم لوگ تقسیم ہو گئے، اور پھر تقسیم کا یہ عمل اس کو سنو بالنگ ہوئی، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ یہ جب باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، ہم زندہ، میں نے کہا تم لوگ تو بھائی، ہم لوگ تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں، فرقہ طبقہ فلانا، اللہ معاف کرے، اتنی لعنت، ذات برادری، پتہ نہیں کیا کیا گند ہے۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ کیا کمال ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، یہ ہمارے آقا کا حکم ہے۔ کسی عضو کو، میری دانت میں درد ہوگا تو پورا جسم میرا وہ جو ہے سفر کرے گا، پورا جسم۔ اچھا، آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی، پورا، یعنی حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے جسم کی مانند ہیں کہ جس کا اگر ایک عضو زخمی ہو، پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک دوسرے کی جیبوں پہ نظر ہے، پاکستان کی معیشت کیا ہے ایک دوسرے کو لوٹنے کے علاوہ۔ اچھا، حکمران چونکہ حکمران ہوتا ہے، وہ سیاستدان، اس کے چونکہ جبڑے بڑے ہوتے ہیں زیادہ لوٹتا ہے، باقی ریڑھی والے کا جہاں بس چلتا ہے وہ کم کرتا ہے۔ کراچی سے منصور علی شاہ ہیں، وہ کہتے ہیں صوبائی اسمبلیاں بحال کرنی ہیں تو پہلے آئین کو ہی ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اختیار ہے، پہلے اسے کالعدم قرار دینا ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس سمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کر رہا، کیا فیصلے سے پہلے اس طرح کی بیان بازی کرنا درست ہے؟ آپ فواد چودھری صاحب کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، بات سنیں، آئی ایم ناٹ اے لائر، میرا قانون، میرا جو ہے وہ اس کے بارے میں میرا نالج نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جب کہ فواد چودھری ایک عمدہ اچھے وکیل ہیں، از اے کوالیفائڈ مین، ان کا اپنا چیمبر ہے، انہوں نے اگر بات کی ہے تو سوچ سمجھ کے کی ہوگی۔ آخری سوال ہے جی علی ظفر ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو اسلام آباد سے گرفتار، اس سے پہلے ارشد شریف اور مختلف صحافیوں کے خلاف کارروائیاں، کیا صحافت کا شعبہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا؟ علی ظفر صاحب، یہ وہ نئی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے، میں صحافتی بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے شعراء نے، ادیبوں نے، بڑے بڑے نام پر لوگوں نے یہ ساری قیمتیں ادا کی۔ فیض صاحب جیسا بندہ جیل میں رہا، آپ اندازہ لگاؤ۔ درویش، میں یہ لفظ اس لیے کہ درویش ہی عام طور پہ بولا جاتا ہے، لفظ دراصل ہے درویش، لیکن وہ درویش میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے اس کو نہیں آتا، حالانکہ یہ غلط علام ہے۔ بہرحال فیض صاحب جیل میں رہے، حبیب جالب کو اندازہ لگاؤ، درویش آدمی اس کو۔ اچھا، اس کے بعد صحافیوں کو کوڑے لگتے رہے یہاں، اس منحوس ضیاء الحق کے زمانے میں صحافیوں نے کوڑے کھائیں، جیلیں برداشت کی، خود میں نے بھگتا ہے، میں تو خیر کسی شمار کھاتے میں نہیں، آئی واز ویری ینگ، لیکن بہرحال
اور ایک بار نہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے ایک ظالمانہ نظام میں اس طرح کے ایک یہ میں نے آج سے کو 30 سال پہلے یہ لفظ استعمال کیا تھا اشرافیہ کے لیے بدماشیہ. اس بدماشیہ کے اس میں تو جو بھی بندہ حق سچ کی بات کرے گا ایک خاص حد تک تو ٹالریٹ کیا جائے گا. اس کے بعد تو پھر کوئی نہ کوئی واردات کوئی نہ کوئی. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کیا صحافت کا شعبہ بھی سیاست کی ہے؟ اب سے ہے. یہ تو کب سے ہے، بہت پرانا ہے.